پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے بڑا علم سیکھا تھا۔ علم تو اور صحابہ نے بھی بہت سیکھا ہے، لیکن جناب حذیفہ بن یمان نے ایک خاص موضوع کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم حاصل کی، اور وہ خاص موضوع قرب قیامت کے فتنے ہیں۔ قرب قیامت پیش آنے والے فتنے، ان کے بارے میں یہ اسپیشلسٹ تھے۔ آپ یہ کہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے فتنوں کے بارے میں پی ایچ ڈی کی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے حالات جس قدر حذیفہ کو بیان کیے اور کسی کو بیان نہیں کیے۔ صحیح بخاری اور دیگر احادیث کی کتابوں میں جناب حذیفہ بن یمان کی وہ روایات موجود ہیں جو فتنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر خیر اور بھلائی کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ یسأل الناس عن الخیر وَأَنَا أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں بھلائی اور خیر کی باتیں کم پوچھتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لن یسبقنی، بھلائی اور خیر تو میں پا ہی لوں گا، وہ کوئی نکل تو نہیں جائے گی۔ شر، فتنے، آزمائشیں، مشکلات، مصائب، پیش آنے والی پریشانیاں، اسلام کے غلبے میں حائل رکاوٹیں، قتل و غارت، ان کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول، کننا فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت میں تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت اور اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا، کیا اس خیر اور بھلائی کے بعد کبھی دنیا میں شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا حذیفہ، آئے گا شر، بڑے فتنے آئیں گے۔ ان فتنوں کی وضاحت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف بیان کیے۔ آپ نے فرمایا تموج کا موج البحر، وہ فتنے دریا کی موجوں کی طرح ہوں گے۔ پانی کی ایک موج کنارے پر دکھائی دیتی ہے، اس کے پیچھے آنے والی اس سے بڑی دکھائی دیتی ہے۔ تموج کا موج البحر، یعنی فتنے اس طرح آئیں گے، ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیگرے، مسلسل اور لگاتار، بغیر کسی انقطاع کے، بتایا بغیر کسی تعطل کے، لگاتار فتنے آئیں گے اور ایک دوسرے سے بڑے ہوئے۔ ایک فتنہ آئے گا، انسان سمجھے گا میں نہیں بچ سکوں گا، میرا دین چلا جائے گا، میرا ایمان چلا جائے گا، میری کل کائنات، میری پونجی ایمان ہے، یہ لٹ جائے گی۔ لیکن وہ فتنہ گزر جائے گا، جو بچ جائیں گے، جنہوں نے استقامت اختیار کر رکھی ہوگی،
جنہوں نے اپنے اسلام، اپنے ایمان اور اپنے منہج اور اپنے تقوی کو بچا لیا ہوگا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ بچ گئے۔ لیکن ابھی وہ شکر ادا ہی کر رہے ہوں گے تو نیا فتنہ آ جائے گا، کہیں گے لو مارے گئے، پہلے فتنے سے تو بچ گئے تھے، اب بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مضبوطی دی ہوگی وہ اس سے بھی بچ جائیں گے، کئی پھسل جائیں گے، ڈگمگا جائیں گے، پھسل جائیں گے۔ ایمان اور اسلام اور تقوی سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو بچ جائیں گے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد ایک اور فتنہ ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہوگا، بچنے والے سمجھیں گے اب نہیں بچ سکتے۔ یہ مطلب ہے تموجو کا موج البحر، اور یہ مطلب بھی دوسری حدیث میں الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے، ایک حدیث ہی دوسری حدیث کی شرح کرتی ہے۔ اس طرح فتنے آئیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے ایسے وضاحت کی کہ فتنے آئیں گے کقط اللیل المظلم، اندھیری رات کے سائے، اندھیری رات کے اندھیرے کی مثل، بالکل اندھیرا، کہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کرنا کیا، ایمان کو بچانا کیسے، مخرج کیا ہے، حل کیا ہے، نکلنا کیسے، کوئی صورت سجھائی نہیں دے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح الرجل مومنا و یمسی کافر، صبح کے وقت انسان اچھا بھلا مسلمان تھا، شام تک وہ کافر ہو جائے گا، شام تک 12 گھنٹے اسلام پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ جو شام کو مسلمان ہوا ہوگا وہ یصبح کافر ہے، وہ صرف رات نکالے گا، صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔ سویا تھا تو اچھا بھلا مسلمان تھا، اٹھتے ہی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا، شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گا یا پھسل جائے گا، استقامت اختیار نہیں کر سکے گا، پھسل جائے گا، وہ اسلام سے خالی ہو جائے گا۔ اس طرح فتنے آئیں گے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں سراپا حیرت وہ نہیں بنے تھے، انہیں پتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات 100% برحق، لیکن انہوں نے اس کا حل اور اس کا مخرج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، فوراً پریشان ہو گئے تھے کہ یہ فتنے، یہ حالات ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں، اس لیے فوراً پکار اٹھے کہ اللہ کے رسول، ان فتنوں کو اگر میں پالوں میں کیسے بچوں؟ آپ نے فرمایا تعلم کتاب اللہ یا حذیفہ بن الیمان، اے حذیفہ بن یمان، ایک ہی صورت ہے ایمان کو بچانے کی، اپنے دین اور اسلام پر قائم رہنے کی، صرف ایک صورت ہے، تعلم کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اللہ کی کتاب کو وقت دینا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کیوں؟ فیہ علم الاولین والآخرین، یہ ایسی کتاب ہے جب سے دنیا بنی ہے آج تک جو حالات آئے ہیں، یہ قرآن سابقہ تمام حالات کو بیان کرتا ہے، تمام حالات کو، آنے والے تمام فتنوں کو بیان کرتا ہے۔
قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تعلم کتاب اللہ، حذیفہ اللہ کی کتاب کو سیکھنا۔ آج کا یہ دور، آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ قیامت کے قریب ترین زمانہ ہے، بالکل قریب ترین زمانہ ہے۔ وہ فتنے، وہ آزمائشیں، وہ مشکلات جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بیان کی تھی، وہ آج حرف میں حرف پوری ہو چکی، مکمل ہو چکی۔ آج ایمان کو بچانا مشکل ہے، آج اپنے دین پر قائم رہنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا چوک نہیں، کوئی ایسی گلی نہیں، کوئی ایسا محلہ نہیں، کوئی ایسی بستی نہیں، کوئی ایسا شہر نہیں جہاں ایمان کے لٹ جانے کا خطرہ نہ ہو، جہاں ایمان کے ڈاکو نہ ہو، ایمان کے لٹیرے نہ بیٹھے ہو۔ کئی رنگوں میں بھرو پیے ایمان کو ڈسنے کے لیے اپنے جال بچھائے بیٹھے۔ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم اپنا تعلق اللہ کی سچی کتاب کے ساتھ جوڑ لیں۔ کیسے جوڑنا ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھیں، اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں۔ یہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے ہمیں لائن دیتی ہے، اس کو سمجھیں۔ ہم طوطے کی طرف صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ کس کے لیے؟ ناظرہ پڑھنے کے لیے یا صرف حفظ کے لیے؟ آسان ہے، اس کا ناظرہ بھی آسان ہے، اس کا حفظ بھی آسان۔ دنیا کی کوئی کتاب یاد کرنی اتنی آسان نہیں جتنی یہ اللہ کی کتاب آسان، جتنی یہ آسان ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیہ میں جو کہ تکرار کے ساتھ قرآن میں آئی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، سمجھنے کے لیے، تفہیم کے لیے۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ رب العزت سوالیہ انداز میں اور آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی سوال کیا جا رہا ہے، مجھ سے بھی، ہر ایک سے سوال ہے، اور یہ سوال کرنے والا ہمارا خالق و مالک ہے۔ فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے ایسا، کوئی ہے اللہ کی زمین پر جس کے پاس وقت ہو، جس کے 24 گھنٹے شب و روز میں اس کے پاس ٹائم ہو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ ہے کوئی ایسا؟ ہمارا جواب ہے نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہمارا جواب اللہ کو کیا ہے؟ ہمارا صاف جواب ہے، بالکل واضح۔ ہماری مصروفیات ہی بہت ہیں، کھیت و خلیان کی مصروفیات ہے ہمارے پاس، ہم نے دکان چلانی ہے، مزدوری، جاب، ملازمت، ہمارے پاس وقت نہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جس کتاب کو ہماری حیات کہا گیا ہے، زندگی کہا گیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ کے بندو،
اللہ رب العزت کے اس سوال پر غور کرو، اس کو سمجھو، اللہ رب العزت کے اس استفسار پر توجہ کرو، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ اس کو سمجھ کے بغیر اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 3 دن سے پہلے عام حالات میں کوئی قرآن کو مکمل نہ کرے، 3 دن اتنی جلدی نہ کرے، جس نے 3 دنوں سے پہلے اللہ کی کتاب کو پڑھ لیا لم یفقہ، اس نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ حل میں مدکر، کوئی سمجھنے والا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو فضول لوگ ہیں، ہم فضول توڑی، ہماری بڑی مصروفیات ہیں، ہمارے بڑے معاملات ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ فارغ لوگوں کا کام ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرے جو قرآن کو وقت دینے والے، جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، جنہوں نے قرآن کو سیکھا ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے لیے صرف کر دی، انہیں سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں نعوذ باللہ ضائع کر دی، ضائع کر دی ہیں، ان کو یہ سمجھ صاحب لگائے۔ فتنوں سے بچاؤ اور تحفظ اور دین پر استقامت کی ایک ہی صورت ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھے، اس کو وقت سب معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت اس سے بھی دے گا، یہ نہیں کہ قرآن کے لیے وقف ہو جاؤ گے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کتاب و سنت کے علم کے لیے وقف کر دو گے تو وہ کوئی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے یا وہ بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ رب العزت کے وعدے سچے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، عزت اللہ کے پاس ہے، ذلت اللہ کے پاس ہے، رزق اللہ کے پاس ہے۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کے کنٹرول میں۔ وہ وعدہ دیتا ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اس کا اعلان ہے، اے میرے بندو آؤ میری کتاب کا علم سیکھو، تمہیں بلندیاں مل جائیں گی، تمہیں ترقیاں مل جائیں گی، عروج مل جائے گا۔ آؤ اللہ کی کتاب کو سینے سے لگاؤ، آؤ، اللہ بلندی عطا کرے گا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ فرماتے ہیں او عقل کے اندھو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس کتاب کے لیے جو زندگی کو وقف کر دیتے ہیں اللہ ان کو اتنا عروج دیتے ہیں، اتنی ترقی دیتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، ان کو اتنا مقام دیتے ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس اللہ کی کتاب کا علم نہیں وہ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، وہ ان کے پائے کے نہیں ہو سکتے، وہ ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ حکمران بن جائیں، دنیا کے بادشاہ بن جائیں، وہ ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
جناب صفوان آئے تھے، کہتے اللہ کے رسول جیتو کا لیطلب العلم، میں آپ کے پاس اللہ کی کتاب کا علم سیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، کان جالسا متکیا، جب یہ سنا ٹیک چھوڑ دی، سیدھے بیٹھ گئے، فرمایا مرحبا بالطالب، خوش آمدید، علم سیکھنے کے لیے آئے ہو، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے عزم کر چکے ہو، میں تاجدار انبیاء کہتا ہوں مرحبا لطالب العلم، میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ صفوان، جب انسان اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو ان الملائکہ، اللہ کے فرشتے دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اللہ آسمان سے فرشتوں کی دو عظیم جماعتوں کو نازل کرتا ہے، کس کام کے لیے؟ اس کے پروٹوکول کے لیے، اس کے استقبال کے لیے۔ اور وہ اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ کائنات کے کسی وزیر، کسی مشیر اور کسی صدر اور کسی وزیر اعظم کا استقبال ایسے نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک غریب، ایک مفلس، ایک تنگ دست، ایک غریب کسان قوم کا جلایا ہے، ہماری نظروں میں یہ تفاوت ہے، ہماری نظروں میں یہ تفاوت ہے۔ اس کا بچہ جب گھر سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کا استقبال اللہ آسمان کے فرشتوں سے کراتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں دو جماعتیں بن جاؤ، دو جماعتیں بن جاؤ۔ آج ہی میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، امام البانی علیہ رحمہ اپنی صحیح ترغیب میں لائے ہیں۔ دو جماعتیں، ایک فرشتوں کی جماعت کو یہ آرڈر ہوتا ہے کہ میری کتاب کو سیکھنے کے لیے میرا بندہ گھر سے باہر نکلنے لگا ہے، جب وہ اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھے تم اس کا پاؤں زمین پر نہیں رکھنے دینا، تم اپنے نورانی پاروں اس کے نیچے بچھا دیں گے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اللہ کی کتاب کو سیکھنے والے، اس کے لیے وقف ہونے والے، اور جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کی لاکھوں ڈگریاں ان کے پاس آ جائیں، انجینئر بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، جو بھی بن جائیں، دنیا کے فلاسفر بن جائیں، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ مقام اور یہ رتبہ اور یہ مرتبہ ان کو نہیں مل سکتا۔ ایک فرشتوں کی ٹولی جدھر جدھر چلتا ہے، جدھر جدھر جاتا ہے، جس گلی میں چل رہا ہے، جس بازار میں چل رہا ہے، جس محلے میں چل رہا ہے، وہ گلی وہ ساوے والا کی ہو، وہ گلی حویلی لکھا کی ہو، وہ گلی کسی شہر، کسی ضلع اور کسی تحصیل اور کسی صوبے کی ہو، آسمان کے فرشتے اس کے آگے آگے پر بچھاتے چلے جاتے ہیں، وہ قدم رکھتا چلا جاتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے دماغ معوف ہو چکے ہیں، ہماری عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں،
آج یہ مادیت پرستی، آج یہ دنیا کی سج اور دھج، آج یہ دنیا کی رونقیں، آج یہ دنیا کی ڈگریاں اور اس کے عہدے، انہوں نے ایسا دھوکہ دے رکھا ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا کا فضول ترین کام ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ اندازہ تو کریں، آپ سوچیں تو صحیح، آپ غور تو کریں، آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں، ذرا اس غفلت کے پردے کو پیچھے ہٹا کے، دنیا کی سج دھج کی اس لائن کو پیچھے کر کے آپ غور تو کریں۔ تاریخ اسلام کی ورقدانی کریں، ایک نظر ڈالیں، ایک جھلک تو ڈال کے دیکھیں، اسلام کی تاریخ کو پڑھ کے تو دیکھیں۔ عزتیں کس چیز کے اندر ہیں، مقام کس چیز کے اندر ہے، عظمت کس چیز کے اندر ہے۔ فرشتوں کی دوسری جماعت کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک ٹولی پر بچھاتی جا رہی ہے، آسمان کے فرشتوں کی دوسری جماعت کو اللہ حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ میری کتاب کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے، یہ جہاں جہاں جائے گا تم نے اس کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے رکھنا ہے۔ وہ سایہ کرتے رہتے ہیں، فرشتوں کی ٹولی اس کے اوپر جا رہی ہے۔ ایسا پروٹوکول، ایسا استقبال، ایسی عزتیں، ایسا مقام۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صفوان مرحبا بطالب العلم، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ جب تو گھر سے نکلا تھا، فرشتے تیرے پاؤں کے نیچے پر بچھا رہے تھے، فرشتے تیرے اوپر پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے، اب تو پہنچ گیا ہے، اسی پہ بس نہیں، فرشتے یہاں موجود ہیں، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ صفوان یرکب بعضہ بعضا، صفوان اللہ کے فرشتے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے آسمان تک پہنچے ہوئے ہیں، کیوں؟ بمحبت، دین کو سیکھنے والوں کی محبت میں، ان کے پیار میں۔ یہ مقام تھوڑا ہے۔ ایک بوڑھا صحابی، بوڑھے بھی علم سیکھتے تھے، بوڑھے بھی، امام بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح میں لائے ہیں، قبل ان تسودوا بعد ان تسودوا، بوڑھے ہونے کے بعد بھی علم سیکھنا ہے۔ ایک بوڑھا صاحب علم کی فضیلت سنی، اپنی بستی سے نکلا، مدینے سے دور بستی، صحراؤں کو چیرتا ہوا، عرب کے صحراؤں کو، عرب کے صحراؤں کو چیرتا ہوا، کمر اس کی ٹیڑھی ہو چکی ہے، آسے کے سہارے پہ چلتا ہوا مدینے پہنچا، مسجد نبوی میں آیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑا، کہتا اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس صرف اللہ کی کتاب سیکھنے کے لیے آیا، ابشر۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، جب تو اپنے گھر سے نکلا تھا، ما مررت بحجر و مدر و شجر، تو جس درخت کے پاس سے گزر رہا تھا وہ تیری بخشش کی دعائیں کر رہا تھا، تو جس دیوار کے پاس سے تیرا ہو رہا تھا وہ اللہ سے تیری مغفرت کی التجائیں کر رہی تھی،
تو جس پتھر کے پاس، جس اینٹ کے پاس، جس تنکے کے پاس سے تو گزرے ہے، الا استغفر لک، اس نے اللہ سے تیرے لیے بخشش کی دعا کی۔ سمندروں کی مچھلیاں، سمندروں کی مچھلیاں، کائنات کی چیونٹیاں بخشش کی دعائیں کر رہی ہیں۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے عروج دیتا ہے، عروج۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے ترقیاں دیتا ہے، اس کتاب کے ذریعے۔ اللہ کی قسم، مخلص ہو کے وقف ہو جاؤ اس کتاب کے لیے، اپنی اولاد کو اللہ کی کتاب کے لیے وقف کر دو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی وجہ سے عروج دے گا، ترقی دے گا، بلندی دے گا۔ اخلاص کے ساتھ آج ترقی تمہارا مقدر بنے گی۔ جوڑ جاؤ اس کتاب کے ساتھ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، راستے میں مکے کا گورنر پہنچا، پوچھا مکے میں پیچھے نائب کس کو بنا کے آئے ہو؟ مکے کا حاکم، گورنر، مکے کا وزیر اعلیٰ کس کو بنا کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ابن ابزا کو۔ عمر بن خطاب اس کو نہیں جانتے تھے، کہا ابن ابزا کو، کہا من ابن ابزا؟ صحیح المسلم میں ابن ابزا کون ہے؟ اس نے کہا مولاً من موالینا، وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، غلاموں میں سے۔ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے کسی کا غلام تھا، ساری زندگی اس نے غلامی میں بسر کی، کچھ عرصہ ہوا ہے اس کو اس کے مالکوں نے آزاد کر دی۔ کہا تو پھر آج اس کو مکے کا وزیر اعلیٰ بنا کے آ گئے ہو؟ قریشی نہیں تھے، ہاشمی نہیں تھے، سردار نہیں تھے، اس کو کیوں بنایا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا امیر المومنین، وجہ یہ ہے انہ قاری لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، اس کو اللہ کی کتاب زیادہ اچھی پڑھنی آتی ہے۔ انہ قاری لکتاب اللہ۔ عمر بن خطاب حیران ہو گئے، کیا کہتے ہیں؟ صادق اللہ و رسول، اللہ نے سچ فرمایا ہے، اللہ کے پیغمبر نے سچ فرمایا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کے ذریعے عروج دیتا ہے، عروج۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ ایک غلام کو مقام ملا ہے تو کتاب کی وجہ سے۔ آپ اس کتاب کے لیے وقف تو ہوں، اپنے بچے کو وقف تو کریں۔ ایک بہت بڑے محدث ابن شہاب الزہری ملک شام کے رہنے والے تھے، پوری دنیا کا چکر کاٹا حدیث کے علم کے لیے، پوری دنیا کا چکر کاٹا۔ جب واپس شام پہنچے
تو شام کے بادشاہ نے اپنی کچہری میں اس کو طلب کیا. پتہ چلا کئی سالوں کے بعد ابن شہاب الزہری شام میں واپس آئے، پوری دنیا میں گھوم کے واپس آئے. اس کو اپنے دیوان میں بلایا اور بلا کے کیا کہا، کیا زہری مجھے دنیا کے حالات بتاؤ. انٹرویو لیا، حالات پوچھے، مکے کے کیا حالات ہیں، مدینے کے کیا حالات ہیں، یمن کے، مصر کے، شام کے، خود رہ رہے، الجزیر، مصر، پوری دنیا کے حالات پوچھے. پوچھا زہری جب تم مکے میں پہنچے تھے تو ومن خلفت یسودھا، مکے میں سردار کون تھا، مکے کی سرداری کس کے پاس تھی. سرداری سے مراد وہ سمجھ گئے تھے، امام زہری سمجھ گئے تھے کہ سرداری سے یہ کیا مراد لے رہے ہیں. کہا بتاؤ مکے میں سردار کون تھا. ان کا مطلب تھا مکے کا فقیہ کون تھا، مکے کا سب سے بڑا عالم کون تھا. جب تم مکے کو چھوڑ رہے تھے تو سب سے بڑا عالم کس کو پایا تھا تم نے. امام زہری کہتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا قلت عطاء بن رباح. اب بادشاہ عطاء بن ابی رباح وہ مکے میں سرداری کر رہا تھا. بڑے بڑے سردار اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ کر اللہ کے دین کو سیکھا کرتے تھے. فقیہ مکہ. بادشاہ پوچھتا ہے زہری بتاؤ من العرب ام من الموالی، مکے کا فقیہ عربیوں میں سے تھا یا عجمیوں میں سے تھا، کون تھا، وہ عربی تھا یا عجمی تھا. یہ عربی تھا نا سردار عبد الملک بن مروان عربی تھا. یہ پوچھ رہا ہے وہ عربی تھا یا عجمی تھا. اس نے کہا من العجم وفی روایت اخری من الموالی. بادشاہ عجمی تھا، عجمی، اور عجمیوں میں آزاد لوگوں میں سے نہیں تھا، غلاموں میں سے تھا، غلاموں میں سے. فقیہ امت بن گیا، فقیہ امت بن گیا. سیدھا بیٹھ گیا، سیدھا حیران ہو گیا کہ ہم عربی اور عجمی آج مکے کا فقیہ اور سردار بن گیا. کہتا ہے زہری یمن بھی گئے تھے. جی یمن بھی گیا تھا. یمن پر سردار کون تھا، یمن کا سردار کون تھا. فمن یسود اہل الیمن. زہری کہتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا طوس بن کیسان. یمن کی سرداری طوس بن کیسان کے پاس تھی. عبد الملک پوچھتا ہے امین العربی ام من العجم، یہ عربی ہے یا عجمی ہے. زہری کہتے ہیں میں نے جواب دیا امیر المومنین من العجم، یہ بھی عجمی ہے، یہ بھی عجمی ہے. چہرے پر پریشانی کے آثار چڑھ گئے کہ یمن کا فقیہ، یمن کا عالم، یمن کا سردار وہ بھی عجمی ہے. کہا ہاں. کہا مصر بھی گئے تھے. جی بادشاہ سلامت مصر بھی گیا تھا. کہا فمن یسود اہل المصر،
اہل مصر کا سردار کون تھا؟ اہل مصر پر سرداری کون کر رہا تھا؟ اس نے جواب دیا یزید بن ابی حبیب، یزید بن ابی حبیب مصر پر سرداری کر رہا تھا۔ فمن العربی ام من الموالی، اور زہری وہ عربی تھا یا عجمی تھا؟ کہا من الموالی، وہ بھی عجمی تھا۔ مکے میں بھی عجمی، یمن میں بھی عجمی، مصر میں بھی عجمی۔ اہل شام وہ اس کو خود بھی دیکھ رہا تھا، ملک شام میں مکحول وہ بھی من الموالی، وہ بھی عجمی تھا۔ وہ پوچھتا ہے فمن یسود اہل الجزیرہ، اہل جزیرہ پر سرداری کون کر رہا ہے؟ میمون بن مہران امن العربی امن العجم، وہ عربی ہے یا عجمی ہے؟ زہری کہتے ہیں بادشاہ وہ بھی عجمی، وہ بھی عجمی۔ رنگت اڑ گئی، رنگت اڑ گئی۔ وہ پوچھتا ہے فمن یسود اہل خراسان، اہل خراسان پر حاکم کون ہے؟ اس نے کہا الضحاک بن مزاحم، من العربی یا من العجم، عربی ہے یا عجمی ہے؟ اس نے کہا یہ بھی عجمی، عربی نہیں۔ اس نے پوچھا فمن یسود اہل البصرہ، اہل بصرہ پر سرداری کون کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا الحسن البصری، حسن بصری ہے۔ پوچھا عربی ہے یا عجمی ہے؟ اس نے کہا وہ بھی عجمی۔ اس نے غصے میں آ گیا، غیظ و غضب میں آ گیا، سوال کا انداز بدل لیا، طریقہ کار بدل، سیدھا بیٹھ گیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ویلک یا زہری، زہری تو ہلاک ہو جائے، ویلک زہری، زہری تیری بربادی ہو۔ مجھے بتا میں یسود اہل الکوفہ، اہل کوفہ میں سرداری کون کر رہا ہے؟ زہری نے کہا اہل کوفہ میں سرداری ابراہیم نخی کر رہا ہے۔ کہا من العرب ام من العجم؟ اس نے کہا بادشاہ من العرب، یہ عجمی نہیں ہے یہ عربی ہے۔ ٹھنڈا سا سانس آیا، کہتا فرجتانی، اللہ اکبر، اللہ اکبر پکار اٹھا کہ کوئی عربی بھی نکلا ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے زہری مجھے ایک بات بتا، بس وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا زہری مجھے ایک بات بتاؤ، تو نے کتنے ملکوں کا نام لیا ہے؟ صرف ایک علاقے میں ایک عرب کو پایا ہے کہ جو فقیہ تھا، تمام علاقوں میں تو نے عجمی بتایا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ واللہ لتسودن الموالی علی العرب، آزاد کردہ غلام عجمی عربیوں پر سرداری کر رہے ہیں، عربیوں پر سرداری کر رہے ہیں۔ اور سرداری کیا؟ آگے وضاحت کرتے ہیں، سرداری کر رہے ہیں۔ سرداری کیا کہتے ہیں؟ حتی یخطب لها علی المنابر۔ اور زہری وجہ کیا ہے؟ اور زہری علت کیا ہے؟ عجمی غلام حتی یخطب لها علی المنابر، وہ ممبروں پر چڑھتے ہیں، ممبروں پر خطبے دیتے ہیں، وہ ممبروں پر چڑھ کے خطبے دیتے ہیں۔
وہ ممبروں پر چڑھ کے اللہ کا دین بیان کرتے ہیں، وہ ممبروں پہ کھڑے ہو کے قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اے زہری کیا وجہ ہے؟ وَالْعَرَبُ تَحْتَهَا، اٹھاؤ تاریخ دمشق کو، اٹھاؤ تہذیب الکلام، تہذیب الکمال علامہ مصری کی، اٹھاؤ سیر اعلام نبلاء امام ذہبی کی۔ بادشاہ کہہ رہے ہیں وَالْعَرَبُ تَحْتَهَا، غلام اونچا کھڑا ہوتا ہے، ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، غلام ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اور عربی نیچے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ بادشاہ کہہ رہا ہے، بادشاہ زوری اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ اس نے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، انما ہوا دین، اجمی کو ممبر پر کھڑے ہونے کی سعادت اس کو اس کے دین نے دی۔ انما ہوا دین، اس نے اللہ کے دین کو سیکھا۔ عربی نیچے بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ہونٹوں کی جنبش کا انتظار کرتا ہے، اس نے دین کو وقت نہیں دیا۔ انما ہوا دین۔ آگے زہری نے بات کہی سونے کے پانی سے لکھ دی، اس نے کہا امیر المومنین من حافظہ ساتھ، جو اللہ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو حفظ کرتا ہے وہ سیادتیں کرتا ہے، وہ سرداریاں کرتا ہے، وہ اونچا کھڑا ہوتا ہے، وہ اونچا کھڑا ہوتا ہے۔ ہم تو اس کو سعادت سمجھتے ہی نہیں، ہم اس کو سرداری سمجھتے ہی نہیں۔ ہم سرداری کس کو سمجھتے ہیں؟ ہماری نظروں میں سرداری کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے بندو آ جاؤ، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آ جاؤ، اللہ کے دین کی طرف پلٹاؤ۔ اس میں عزتیں ہیں، اس میں مقام ہے، اس میں مرتبے ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمہ جب اللہ کے دین کے لیے وقف ہوئے تھے، جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو، وہ اکیلا تو نہیں تھا، ماں باپ کا بیٹا اکیلا نہیں تھا، اس کا بھائی اور بھی تھا، دو بھائی تھے، ایک امام محمد تھا، ایک کا نام احمد تھا۔ دونوں اپنی والدہ کے ساتھ بخارا سے نکلے تھے، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے اپنی ماں کی رفاقت میں بیت اللہ میں گئے تھے۔ حج کرنے کے بعد محمد نے کہا تھا ماں میں اب بخارے میں نہیں جا سکتا، ماں تم چلی جاؤ، میں اللہ کے دین کو سیکھوں گا، یہاں رہوں گا۔ احمد، ماں اپنے بیٹے احمد کو لے کر بخارا میں آ گئی تھی۔ امام بخاری اللہ کے دین کے لیے وقف ہو گیا تھا، 40 سال کے بعد اپنی ماں کو چہرہ دکھایا تھا، 40 سال 40 سال۔ کون جانتا ہے کہ امام بخاری کا کوئی بھائی احمد بھی تھا؟ جاؤ کسی مسجد کے بچوں سے پوچھو جا کے، اور دنیا کے پجاریوں کہ تو کلیان اور دنیا کی دولتوں کو قبلہ اور کعبہ سمجھنے والوں، جاؤ سروے کرو، دنیا میں جاؤ گھومو، 7-8 سال کے بچوں سے جا کے پوچھو بخاری کون تھا، وہ تمہیں بتائیں گے۔ امام اس کا بھائی احمد کون تھا، کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام،
عبد المنان وزیر آبادی علیہ رحمہ وزیر آباد کے نبینا تھا، نبینا تھا، لیکن دل کا اندھا نہیں تھا۔ اس کے باپ نے اس کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ نبینا وزیر آباد سے چلا، دہلی پہنچا۔ دہلی سید نذیر حسین دہلی کے مدرسے میں گیا۔ حضرت میں اللہ کے پیغمبر کی حدیث سیکھنے کے لیے، غربتیں تھی، افلاس تھا۔ حضرت شیخ کہنے لگے بیٹا ہم دین سکھاتے ہیں لیکن ہمارے پاس اتنا زیادہ راہ نہیں ہے کہ ہم تجھے روٹی دے سکیں، ہم تجھے داخلہ نہیں دے سکتے، ہم داخلہ نہیں دے سکتے۔ وزیر آباد سے دہلی پہنچا، برو پڑے، کہتے حضرت آپ مجھے اللہ کے پیغمبر کی حدیث پڑھنے کا موقع دے دیں، میں اپنے آقا کی حدیث سیکھنے آیا ہوں، میں روٹی کھانے نہیں آیا، میں روٹی کھانے نہیں آیا، آپ مجھے داخلہ دے دیں۔ داخلہ دے دی۔ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں میرے دوستو جب تم کھانا کھانے کے لیے جاؤ تم اپنے اپنے حصے کا کھانا کھا کے ایک ایک لقمہ بچا کے فلاں جگہ پہ رکھ دیا کرو، ایک ایک لقمہ، سارے چھوڑ دیا کرو۔ ایک ایک لقمہ سارے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ بات میں باورچی خانے میں جاتے اپنے ساتھیوں کے ٹکڑے، ان کا ایک ایک بچا ہوا لقمہ، وہ لقمے کھاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ایسے سیکھا، اللہ نے مقام دیا، اللہ نے پھر اس کو عزت دی۔ واپس آئے، جو پورے پنجاب کے علماء میں سے کوئی ایسا نام بتاؤ، کوئی ایسا محدث اور کوئی ایسا فقیہ بتاؤ جس کی سند میں عبد المنان وزیر آبادی نہ آتا ہو۔ ثناء اللہ احمد تصری دہلی میں بعد میں گئے تھے، سب سے پہلے عبد المنان وزیر آبادی کے سامنے گھٹنے ٹیک کے انہوں نے حدیث کو سیکھا تھا۔ ابراہیم میر سیالکوٹی کی زندگی پڑھ کے دیکھو، انہوں نے عبد المنان وزیر آبادی کے سامنے بیٹھ کے حدیث کو سیکھا تھا۔ جاؤ دنیا کے محدثین محمد گوندلوی رحمہ اللہ، علامہ احسان اللہ ظہیر کے سسر کی سیرت پڑھ کے دیکھو، عبد المنان وزیر آبادی کے شاگردوں میں اس کا نام آتا ہے۔ جاؤ کوئی ایسا محدث نکالو اس کی سند عبد المنان وزیر آبادی سے ملتی۔ محدث پنجاب، استاذ پنجاب کا لقب ملا اس نبینے کو جس نے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے بچوں کا وقت ضائع ہو جائے گا، یہ تو پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی۔ میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ جب آنکھیں بند ہوں گی نا، جن کو دنیا کی ڈگریاں ہی صرف دلا کے جاؤ گے نا، صرف دنیا ہی سکھا کے جاؤ گے، پتہ چل جائے گا 14 طبق روشن ہو جائیں گے، اللہ کی قسم نانی یاد آ جائے گی۔ تم کس کو عزت سمجھتے رہے، کس کو؟
اسلام نہیں کہتا کہ تم اپنے بچوں کو دنیا نہ پڑھاؤ، اسلام کی چھتری کے نیچے پڑھاؤ جو پڑھا سکتے ہو، ڈاکٹر بناؤ، سائنسدان بناؤ، لیکن اللہ کی کتاب تو سمجھاؤ نا اس کو قرآن کا ترجمہ تو آنا چاہیے، اس کو بخاری تو پڑھنی آنی چاہیے نا، اس کو ہم بستری کا طریقہ تو آنا چاہیے۔ جاؤ دنیا کی کسی مسجد کے باہر جمعے کے دن جا کے کھڑے ہو جاؤ، دنیا کی کوئی مسجد، ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، ہزاروں کے، بیٹھ کھڑے ہو جو جا کے، جو گزرے اسے پوچھو بیوی سے ہم بستری کرنے کی دعا کون سی آتی ہے، پوچھتے جاؤ۔ بڑی بڑی ڈگریوں والے، بڑے بڑے تعلیم یافتہ، فلاں کا بیٹا بڑا تعلیم یافتہ، پوچھو اس کی تعلیم یافتی ساری تمہیں پتہ چل جائے، وہ کون سا تعلیم یافتہ ہے جس کو کتاب و سنت نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، یہ ایک عالم کا میسج میں نے آج صبح سنا، شیخ الحدیث حافظ شریف صاحب فیصل آباد کے، بہت بڑے عالم، ان کا میسج علماء کے نام، انہوں نے کہا مدارس کھلے ہوئے، کلاسیں لگ رہی ہیں، اپنی مساجد میں خطبے اس موضوع پر دو تاکہ لوگ اندھیرے میں نہ رہے، لوگ غلط و بھول میں نہ رہے۔ انہیں کہو مدارس کے دروازے کھلے ہیں، کتابیں نہیں لے دیتے، لے سکتے کتابیں بھی لے کر دیں گے، ان کے نانو نبکے کا بندوبست کر دے، آ جاؤ اپنے بچوں کو کتاب اللہ کو سکھانے کے لیے وقف کر دو۔ انہوں نے کہا اس موضوع پر خطبے تھے، علماء کو پیغام دیا انہوں نے، اس لیے میں نے ضروری سمجھا تھا اپنے شیخ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، اور مجھے آج ہی پتا چلا کہ حافظ شریف صاحب بہت بڑے سیٹھ کے بیٹے تھے، قصور کے ایک علاقے کے رہنے والے تھے۔ حافظ کی دل میں رغبت پیدا ہوئی کہ میرے ماں باپ کو نورانی تاج ملے گا، کہا میں حفظ کرنا چاہتا ہوں، والدین نے کہا نہیں تو مولوی بنے گا۔ بھاگ کے گھر سے، باپ چودھری تھا، گھوڑی پر بیٹھا، ڈھونڈ لایا، جکڑ دیا زنجیروں کے ساتھ، کسی نے کھول دیا، پھر بھاگ گیا۔ باپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پھر پہنچ گیا، وہاں کہا نہیں ادھر نہیں، انہوں نے چھپا لیا تھا۔ اتنا امیر تھا باپ، اس نے ریڈیو میں اعلان کروایا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، جہاں ملے مجھے پہنچایا جائے۔ حافظ شریف صاحب کہتے ہیں وہ ریڈیو پہ اعلان میں نے خود سنا تھا۔ میرا باپ پھر گیا، محلے کے لوگ، بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے، کہا تم کیوں اس پر جبر کرتے ہو، اس کو اللہ کی کتاب سیکھنے دو۔ باپ مان گیا، قرآن کے حافظ بنے، پھر مدینہ یونیورسٹی میں گئے اور حافظ بخاری بنے۔ آج سینکڑوں محدثین علماء آج ان کے شاگرد ہیں۔ اللہ کے دین کو سیکھو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق